SOPs पर अमल दरामद करना इंतहाई जरूरी। अगर आवाम ने SOPs पर अमल दरामद न किया तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा। हर मुल्क में SOPs पर अमल दरामद रज़ाकारों ने कराया। बरसात में हमें शजरकारी मुहिम में भी भरपूर हिस्सा लेना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का तारीखी सहफरीकी मुआहिदा आज होगा। तवानाई के शोबे में $2.4 अरब की सरमायाकारी हो रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स की सख्त मेहनत के बायस ये मुआहिदा मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक CPEC मंसूबों पर काम तेज किया जा रहा है। मुआविन ख़ुसूसी इतरात आसिम सलीम बाजवा का काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इजलास। पावर डिवीजन की तजवीज़ पर पावर जनरेशन मंसूबों की 2002 की पॉलिसी के तहत निजी शोबे में पन बिजली के मंसूबों के लिए नजरसानी शुदा स्टैंडर्ड सिक्योरिटी पैकेज डॉक्यूमेंट्स की मंजूरी। कमेटी ने रेवेन्यू डिवीजन की तजवीज़ पर स्मगलिंग के रुझान की हामिल अशिया बशमूल कपड़े, सैनिटरी का सामान, LED, TV, पैडलॉक्स और पर रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की भी मंजूरी दे दी। इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में कौमी असम्बली के इजलास में बजट पर अहम बहस जारी है। ऐवान के दोनों जानिब से अरकान की बहस में शिरकत। कोरोना की मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत ने इंतहाई मुतवाज़न और टैक्स फ्री बजट पेश किया। इक़्तिसादी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हुकूमत अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक अपने वादों पर अमल करेगी। पहला मौका है जब सेहत के बजट को दुगना करके 115 अरब रुपए किया गया। अरकान हुकूमती बेंच तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी है। 2 से 3 हफ्तों में अपने तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर मुतालिका मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक सफर करें। जो बीमार कोरोना मरीज हैं बगैर नेगेटिव टेस्ट के एयरपोर्ट पर न आएं। वो अपने खुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ की मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा। मजीद 4044 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,92,970 हो गई। मजीद 148 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,903 जाँ बहक 81,307 रह गया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लाहौर के 7 सिलेक्टेड मकामात के कमर्शियल एरियाज में रात 12 बजे से मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन पॉइंट्स पर तैनात पुलिस अमला मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर समेत कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। लॉकडाउन शुदा इलाकों में ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम दीगर दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वज़रा अब्दुल अलीम खान और मियां महमूदुर रशीद की मुलाकात। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। पार्टी चट्टान जैसी मजबूती से वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है। अपोजिशन आए रोज आस लगाना छोड़ दे क्योंकि हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ही जाता है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 95,27,000 से तजावुज कर गई। 4,85,000 के करीब अफराद जान की बाजी हार गए। 51,75,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब। अमरीका में 1,24,000 से ज्यादा हलाकतें। आइंदा हफ्ते तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ हो जाएगी। कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई ममालिक में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की किल्लत देखने में आ रही है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मास्क भी पहने और चेहरा भी न छुपाएं। बेल्जियम में एक दुकानदार ने मास्क पर इंसानी चेहरे की तस्वीर प्रिंट करके बेचना शुरू कर दी। लोग बड़ी तादाद में अपने चेहरे की तस्वीर मास्क पर प्रिंट कराने लगे। असली चेहरा है या मास्क, अंदाजा लगाना मुश्किल।
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی، سوپور قصبے میں 2 مزید کشمیری نوجوان شہید۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو قصبے کے علاقے ہردوا شیوا میں تلاشی اور محاصرے کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا، علاقے میں انٹرنیٹ سروس موت۔ دورہ انگلینڈ کے لیے اعلان کردہ قومی اسکواڈ میں شامل کھلاڑی لاہور پہنچ گئے۔ انہیں لاہور کے مقامی ہوٹل میں رکھا گیا ہے۔ مقامی ہوٹل کے ایک فلور پر بایو سیکیور انتظامات کیے گئے ہیں۔ قومی کرکٹ اسکواڈ 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہوگا۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام آن لائن باکسنگ ٹورنامنٹ، آن لائن فٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنامنٹ کی 3 کیٹیگریز میں ملک بھر سے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ کورونا وائرس کے باعث محدود سرگرمیوں کی وجہ سے آن لائن ٹورنامنٹ ختم، جیتنے والوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں ہما ملک۔ شہ سرخیاں آپ نے بنائے سکی، ان خبروں کی تفصیل جانیے گا اس بریک کے بعد۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ بحریہ گرین لو کاسٹ اسکیم بحریہ ٹاؤن کراچی میں 75 گز کے محدود لو کاسٹ ریزیڈینشل پلاٹس پر گراؤنڈ پلس 2 سٹوری 4 بیڈ کا اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کریں۔ حیرت انگیز کم قیمت 16,75,000 روپے میں، بکنگ صرف 2,95,000 میں، قبضہ 3 سال میں اور بقایا ادائیگی وہ بھی 4 سال کی آسان اقساط میں۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اوورسیز بلاک۔ بکنگ فارمز بحریہ ٹاؤن ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کر کے بحریہ ٹاؤن کراچی، راولپنڈی، پشاور، لاہور اور نواب شاہ اور انٹرنیشنل آفیسز میں بما کیش، بینک ڈرافٹ یا UBL اور ABL کی ملک بھر میں کسی بھی برانچ میں جمع کروائیں۔ بکنگ کے لیے ٹول فری نمبر 0800-00-100 یا ہمارے لوکل اور اوورسیز آفس سے رابطہ کریں۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کو آگاہ کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے حوالے سے یہ مہینہ بہت اہم ہے، احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہی اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کی عام آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے یہ جو SOPs یعنی جو شرائط رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر عمل کریں، کیونکہ وہ عمل نہیں کرتے ہمیں خطرہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا پریشر پڑ جائے گا ہمارے ہاسپٹلس پہ، ہمارے ہیلتھ سروسز پہ۔ تو کیونکہ ایڈمنسٹریشن بیچاری تھک گئی ہے، ان کے اوپر ہم اتنا بوجھ بھی نہیں ڈال سکتے، انہوں نے اپنا بھی کام کر رہے ہیں ساتھ، تو اس لیے ساری جو جس ملک میں کامیاب ہوا ہے نا یہ سوشل ڈسٹینسنگ یا SOPs پہ عمل کرنا، ادھر سارا والنٹیئر نیٹ ورک ہے، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ زبردست ابھی تک آپ کی جو فورس ہے اور بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے، تو میں نے آپ کو کہنا تھا کہ یہ 1 مہینہ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ اگر ہم روک گئے، اللہ نے بچایا ہوا ہے ابھی تک، باقی دنیا میں جس طرح کی تباہی مچی ہے وائرس کی وجہ سے، اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، یہ ہم مہینہ گزار گئے، اگر وہ لوگوں تھوڑا سا لوگوں کو احتیاط کروا دی تو انشاءاللہ جو ہمارا خیال ہم پیک سے نکل جائیں گے اور یہ ملک اس عذاب سے بچ جائے گا۔ تو اس لیے میں نے پہلے تو آپ سب کو تھینک کرنا تھا، سارے ٹائیگرز کو تھینک کرنا ہے جنہوں نے والنٹیئر کیا ہے، یوتھ ہمارے ملک کی فیوچر ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر یہ اس کے بعد ایک اور ہمارا پلان بنا ہوا ہے، ہم نے سارا پاکستان میں یہ جو برسات ہے ہم نے وہ پلانٹیشن کرنی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں، وہ بھی انشاءاللہ سارے آپ سب کو انوالو کریں گے، لیکن میں نے آپ سب کو تھینک کرنا تھا بہت۔ کوہالہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ کا تاریخی سہ فریقی معاہدہ آج ہوگا۔
मुआवने खुसूसी इतलात आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में बताया कि तवानाई के शोबे में 2.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की सख्त मेहनत के बायस ये मुआहदा मुमकिन हुआ। मुआवने खुसूसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक सीपेक मंसूबों पर काम तेज किया जा रहा है। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पावर डिवीजन की तजवीज़ पर पावर जनरेशन मंसूबों की 2002 की पॉलिसी के तहत निजी शोबे में पन बिजली के मंसूबों के लिए नजरसानी शुदा स्टैंडर्ड सिक्योरिटी पैकेज डॉक्यूमेंट्स की मंजूरी दी गई। कमेटी ने रेवेन्यू डिवीजन की तजवीज़ पर स्मगलिंग के रुझान की हामिल अशिया बशमूल कपड़े, सैनिटरी का सामान, LED, TV, पैडलॉक्स और कंबल पर रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की मंजूरी दी। इजलास के दौरान मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के लिए 5 तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं कि तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी है। 2 से 3 हफ्तों में अपने तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि 26 से 30 जून तक 270 परवाजें पाकिस्तान आएंगी। इन परवाजों के जरिए 40 से 45 हजार पाकिस्तानी वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि बहसीयत जिम्मेदार कौम स्क्रीनिंग का अमल तेज करेंगे। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर भी मुतालिका मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक सफर करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुकम्मल हिदायत की हुई है कि अगर कोई मसला आए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो हमें उसको एड्रेस करना है। इसलिए खास तौर पे खलीजी ममालिक में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, सऊदी अरब में अभी भी हमारी एम्बेसियां हमारे जो मुसाफिर हैं उनकी मदद कर रही हैं ताकि उनको जल्द अज जल्द टिकट मिल के वो वापस आ सके। जो हमारा मजदूर तबका है, जो सबसे बड़ा फोकस और तरजीह है वज़ीर-ए-आज़म साहब की, वो अगले 2 से ढाई हफ्ते में खलीजी ममालिक से मुकम्मल तौर पर वापस आ चुका होगा अगर वो आना चाहें तो। आपको आगाह करेंगे, कौमी असम्बली के इजलास में बजट पर आम बहस जारी है। इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। ऐवान के दोनों जानिब से अराकीन बजट पर आम बहस में हिस्सा ले रहे हैं। हुकूमती बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने कहा कि कोरोना की मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत ने इंतहाई मुतवाज़न और टैक्स फ्री बजट पेश किया है, जिस पर इक़्तिसादी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि हुकूमत अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक अपने वादों पर अमल करेगी। ये पहला मौका है जब सेहत के बजट को दुगना करके 115 अरब रुपए किया गया है। बजट में सेहत के शोबे को अहमियत देने पर हुकूमत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क भर में 129 लेबॉर्टरीज मौजूद हैं जहां कोरोना वायरस के लिए टेस्ट की सलाहियत में नुमाया इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि ये एक गरीब, कारोबार और ज़राअत दोस्त बजट है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने लोगों को फाका कशी से बचाने के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम शुरू किया। हुकूमत की पॉलिसियों का मकसद मुआशरे के कमजोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। आलमी इदारे हुकूमत के एहसास प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने गुज़श्ता 2 सालों में सबसे ज्यादा महसूलात इकट्ठे किए हैं। कोरोना की वबा के बावजूद पोर्ट कासिम ऑपरेशनल रही। पोर्ट कासिम के सनती इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। अफगान ट्रांजिट तिजारत गवादर पोर्ट से शुरू हो गई है। ब्लू इकोनॉमी का फायदा उठाने के लिए जहाज रानी की पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है। अपोजिशन बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए कौमी कोशिशों की जरूरत है, क्योंकि मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस से कोई एक फर्द, इदारा या जमात अकेले मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगले माली साल के लिए तयशुदा माशी अहदाफ गैर हकीकी हैं। तरक्याती अखराजात को कम करके तरक्की नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हमें मुल्क को आगे ले जाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करने की जरूरत है। इन मुश्किल हालात में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़राअत के शोबे की मदद की जानी चाहिए। टिड्डियों से लड़ने के लिए हवाई जहाज और दूसरा सामान फौरी तौर पर हासिल करना चाहिए। काश्तकारों के पैदावारी अखराजात को कम करने के साथ साथ बड़ी फसलों के लिए कीमतों का ऐलान किया जाना चाहिए। ज़राअत की पैदावार को बढ़ाने के लिए काश्तकारों को रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए। मुल्क को मौजूदा माशी चैलेंजेस से निकालने के लिए बरामदात और तरसीलात ज़र को दुगना करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तकनीकी तालीम दी जानी चाहिए ताकि वो मुल्क और बैरून मुल्क मुलाजमत के मौके से फ़ायदा उठाएं। अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कबायली अजला की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए और कबायली अजला में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाने चाहिए ताकि मकामी लोगों को दरपेश मुश्किलात के फौरी इजाले को यकीनी बनाया जा सके।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے افسران کی بہتر تربیت کے لیے انہیں روایتی سفارتکاری کے ساتھ ساتھ معاشی سفارتکاری، ثقافتی سفارتکاری کے رموز سے بھی روشناس کروانا ہوگا۔ اس سلسلے میں نصاب میں تبدیلی سمیت تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں اولڈ چائنیز ایمبیسی میں واقع فارن سروسز اکیڈمی کے دورے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے بعد تیزی سے بدلتی دنیا کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے سفارتکاروں کو بہترین سفارتی تربیت فراہم کرنا ہوگی تاکہ وہ عملی زندگی میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ فارن سروسز اکیڈمی کی تزئین و آرائش کے لیے پاکستان میں چین کے سفیر اور چائنا ایمبیسی انتظامیہ کی ممنون ہے۔ اس موقع پر ڈی جی فارن سروسز اکیڈمی ندیم ریاض اور اسپیشل سیکرٹری ایڈمن نے وزیر خارجہ کو اکیڈمی کے مختلف حصوں کا دورہ کروایا، جس میں لائبریری، اسٹڈی ایریا، رہائشی ایریا، ہاسٹلز، کھیلوں کے گراؤنڈز وغیرہ شامل ہیں۔ اور ملک میں ٹیکس کلچر کے نظام کو فروغ دینے کے لیے اہم قدم، حکومت نے ترقیاتی اسکیموں کو ٹیکس پیئرز کے نام سے منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ترقیاتی منصوبوں پر سیاستدانوں کی بجائے ٹیکس دہندگان کے نام کی تختی لگے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار آج سیالکوٹ سے مہم کا آغاز کریں گے۔ معاون خصوصی عثمان ڈار نے اس حکومتی اقدام سے متعلق کہا ہے کہ ایک فیصلہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ٹیکس دہندگان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا گیا ہے۔ منصوبوں کو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شخص یا ادارے کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شروعات 1 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے ترقیاتی منصوبے سے کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کارپوریٹ سیکٹر میں 90 کروڑ روپے کا ٹیکس دینے والے ادارے کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جنازین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے کا مشتبہ لائسنس رکھنے والے تمام پائلٹس فل فور گراؤنڈ کرنے سمیت فلائٹ ڈیٹا مانیٹرنگ کا نظام نافذ کرنے کا اعلان۔ کراچی طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ قبول کرتے ہوئے اسے اپنے لیے مشعل راہ قرار دے دیا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق ادارے کی ایما پر ہی حکومت نے ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی تشکیل دی، جس سے فورینسک آڈٹ کا طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے اپنی سفارشات مرتب کی۔ پی آئی اے نے اس عمل کی مسلسل پیروی کی تاکہ رپورٹ جلد از جلد منظر عام پر آ سکے اور فلائٹ سیفٹی پر کوئی سمجھوتہ نہ ہو سکے۔ ترجمان کے مطابق فلائٹس گراؤنڈ ہونے سے آپریشن متاثر ضرور ہوگا، تاہم مسافروں کی حفاظت کاروباری مفادات سے مقدم ہے۔ پی آئی اے اب خود ہی تمام پروازوں کا فلائٹ ڈیٹا مرتب کرے گا۔ فلائٹ ڈیٹا کی مانیٹرنگ ایک سینئر ترین پائلٹ کریں گے جو کسی بھی ایسوسی ایشن سے منسلک نہیں ہوں گے۔ پی آئی اے نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ جعلی لائسنس صرف پی آئی اے کا ہی نہیں، تمام ایئر لائنز کا مسئلہ بن گیا ہے۔ 262 پائلٹس جن کی نشاندہی کی گئی وہ پی آئی اے کے علاوہ دیگر ملکی اور غیر ملکی فضائی کمپنیوں میں جہاز اڑا رہے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں گے پاکستان میں مزید 4044 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 148 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,92,970 ہے۔ مجموعی طور پر 3,903 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 71,191، سندھ 74,070، اسلام آباد 11,710، بلوچستان 9,817، خیبر پختونخوا 23,887، گلگت بلتستان میں 1,365 اور آزاد کشمیر میں 930 ہے۔ اب تک ملک بھر میں 81,307 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ باتیں نہیں عملی کام، جو کہا کر دکھایا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر اسد عمر نے 21 جون کو اسلام آباد کے مختلف اسپتالوں میں 189 آکسیجن بیڈز کی فراہمی کا وعدہ پورا کر دیا۔ ٹمز میں 117 بستروں کے اضافے کے بعد کل تعداد 192 ہو گئی، جو کہ پہلے 75 تھی۔ پولی کلینک میں 13 بستروں کے اضافے کے بعد کل تعداد 27 ہو گئی، جو کہ پہلے 14 تھی۔ سی ڈی اے ہسپتال میں 59 بستروں کے اضافے کے بعد کل تعداد 83 ہو گئی، جو کہ پہلے 24 تھی۔ ٹمز اسپتال میں 20 اور سی ڈی ہسپتال میں 21 وینٹیلیٹرز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔
और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में सेहत के रहनुमा उसूलों की 8,837 मरतबा खिलाफ वर्जियां नोट की गई हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 887 मार्केट्स और दुकानें, 7 सैनिटरी यूनिट सील, जबकि 1,513 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। आज़ाद कश्मीर में 717, बलोचिस्तान 959, गिलगित बल्तिस्तान 176, पंजाब में 2,346 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गईं। इस्लामाबाद में 11 दुकानों को सील और 1 ट्रांसपोर्टर को जुर्माना भी किया गया। NDMA की जानिब से डॉक्टर्स के लिए हिफाजती सामान की नवीं खेप की सूबों को तरसील जारी है। सिंध के अस्पतालों को सामान इरसाल कर दिया गया है। NDMA के तर्जुमान के मुताबिक इस सामान में 2 लाख सर्जिकल मास्क और 45,000 मुख्तलिफ इक़साम के ICU मास्क शामिल हैं। 28,000 हिफाजती सूट्स और 50,000 सर्जिकल गाउन्स भी इरसाल किए गए हैं। 75,000 जोड़े दस्ताने और 25,000 हिफाजती एनके सिंध के लिए रवाना किए गए हैं। इसके अलावा 200 थर्मल गन्स और 5,000 प्लास्टिक शूज भी इरसाल किए गए हैं। तहकाल वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम जरूरी इक़दाम उठाए हैं। SHO समेत 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ये एहलकार ज़ेर हिरासत हैं। मुशीर इत्तलात ने कहा कि वाक़े की पेशावर हाई कोर्ट के जज की निगरानी में तहकीकात कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत 1 माह में रिपोर्ट जारी करेगी और जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लाहौर के 7 चुनिंदा मकामात के कमर्शियल एरियाज में रात 12 बजे से मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन पॉइंट्स पर तैनात पुलिस अमला मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर समेत कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं और लॉकडाउन एरियाज के रिहायशी कोरोना खतरात के पेश नजर गैर जरूरी नकलो हरकत शहरियों की सेहत की हिफाजत के लिए नागुज़ीर है। लॉकडाउन शुदा इलाकों में ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। घर का एक फर्द दिन में सिर्फ एक बार ग्रोसरी और अद्वियात की खरीदारी के लिए बाहर आने की इजाजत रखता है। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन, रावी और वॉल्ड सिटी को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना वबा के बायस पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया नए दौर में दाखिल हो चुकी है, लेकिन अफसोस का अमर यह है कि पाकिस्तान की अपोजिशन माजी में ही जिंदा है और इस पर कोरोना वबा का कोई असर नहीं हुआ। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अपोजिशन रहनुमा पहले भी तनकीद बराए तनकीद करते थे और आज भी इसी रविश पर चल रहे हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम अपोजिशन रहनुमाओं के दुगले चेहरों को पहचान चुके हैं। वज़ीर आला ने कहा कि आज वावेला करने वालों ने अपने दौर में शोबा सेहत को बुरी तरह नजरअंदाज किया और अपने दौर में ये लोग एक भी अस्पताल ऐसा नहीं बना सके जहां ये अपना इलाज कर सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सबसे ज्यादा तवज्जो शोबा सेहत पर दी है और सेहत के बजट में जितना इजाफा मौजूदा दौर में हुआ है माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं बल्कि इत्तेहाद का है। तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूदा हालात में अवाम के साथ खड़ी है और रहेगी। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वज़रा अब्दुल अलीम खान और मियां महमूदुर रशीद ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी चट्टान जैसी मजबूती से वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है। गवर्नर ने कहा कि अपोजिशन आए रोज आस लगाना छोड़ दे क्योंकि हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क को दिवालियां होने से बचाने का क्रेडिट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ही जाता है। हुकूमत कोरोना के बहरान में भी आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है। कोरोना से बचाव की जंग में सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने राजा परवेज अशरफ की बरीयत की दरखास्त मंजूर करते हुए उनको साहिवाल रेंटल पावर रेफरेंस में बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया। अदालत ने साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन, MD पेपको और सेक्रेटरी पानी बिजली को भी रेफरेंस में बरी कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ पर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। दुनिया भर में अब तक 95,27,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,85,000 के करीब पहुंच चुकी है। 51,75,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। ब्राजील, भारत और कई अमरीकी रियासतों में कोरोना केसेस की तादाद में बेपनाह इजाफा हो चुका है। ब्राजील में अब तक 54,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 43,000, इटली में 34,000, फ्रांस में 29,000, स्पेन में 28,000, जबकि मैक्सिको में 23,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं।
عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈرس ایڈھانم نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے تک دنیا بھر میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 1 کروڑ ہو جائے گی، جبکہ کئی ممالک میں آکسیجن کے سلنڈر کی قلت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وبا کے پہلے مہینے میں کورونا کے 10,000 سے کم کیس رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ گزشتہ ماہ تقریباً 40 لاکھ کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کورونا پر سیاست نہ کریں بلکہ اس سے لڑنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں نوجوانوں کی ماورائے عدالت ہلاکتوں کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں۔ بھارتی فوج مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی حالیہ کارروائیاں مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی رابطہ کمیٹی نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر تشویش کا اظہار کیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ نے کشمیریوں کے حق کے خود ارادت کی حمایت کی اور سیکرٹری جنرل OIC نے عالمی برادری سے انسانی حقوق کی پامالیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج سوپور قصبے میں 2 اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ KMS کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو قصبے کے علاقے ہردوا شیوا میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی پولیس کے ایک عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ نوجوان عسکریت پسند تھے جنہیں فوج کے ساتھ جھڑپ میں قتل کیا گیا۔ آخری اطلاعات ملنے تک فوجی کارروائی جاری تھی۔ قابض انتظامیہ نے علاقے میں 2G انٹرنیٹ سروس معطل کر دی ہے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے ضلع بڈگام کے مختلف علاقوں سے 6 کشمیری نوجوان گرفتار کر لیے ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور جموں کشمیر ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے چیئرمین خواجہ فردوس نے اسلامی تعاون تنظیم کے جموں کشمیر کے بارے میں رابطہ گروپ کے حالیہ ہنگامی اجلاس کے اعلامیے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ رابطہ گروپ کی طرف سے تنازع کشمیر کو مسلم امہ کا مسئلہ قرار دینا انتہائی حوصلہ افزا اور مثبت پیش رفت ہے۔ ناظرین، حکومت پنجاب جعلی زرعی ادویات اور کھادوں کے مکمل خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر صوبے بھر میں جعلی زرعی ادویات کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ملتان میں محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ نے جعلی زرعی ادویات بنانے والی فیکٹری پر چھاپہ مار کر 70 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی جعلی زرعی ادویات اور دیگر مٹیریل قبضے میں لے لیا ہے۔ قبضے میں لی گئی جعلی زرعی ادویات میں ایسیفیٹ، ڈیلٹا میتھرین، بیپروفیزن، امیڈا کلوپریڈ اور ایسیٹامیپریٹ، کلوروفین پائر، ہائی میفیپسٹرین اور پیپرونل، مونومی ہائپو اور دیگر مٹیریل شامل ہیں۔ وزارت انسانی حقوق و اقلیتی امور پنجاب کی طرف سے ننکانہ صاحب میں مسیح اور ہندو برادری کے مستحق گھرانوں میں راشن تقسیم کیا گیا، جس میں گھی، آٹا، چینی سمیت روزمرہ استعمال کی دیگر اشیاء شامل تھیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے حکام نے کہا کہ قوموں پر مشکل وقت آتے رہتے ہیں، مشکل کا یہ وقت انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے حصے کا کام ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت انسانی حقوق اور اقلیتی امور کی طرف سے ننکانہ صاحب سمیت دیگر اضلاع میں بلا تفریق رنگ و مذہب راشن کی تقسیم کا عمل قابل تحسین ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ کھیل کے میدان سے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دورہ انگلینڈ کے لیے اعلان کردہ قومی اسکواڈ میں شامل کھلاڑی لاہور پہنچ گئے ہیں۔ انہیں لاہور کے مقامی ہوٹل میں رکھا گیا ہے۔ مقامی ہوٹل کے ایک فلور پر بایو سیکیور انتظامات کیے گئے ہیں۔ قومی اسکواڈ 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہوگا اور دورہ انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹرز کا دوسرا کورونا ٹیسٹ آج ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 10 قومی کرکٹرز کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے اور انہیں فوری طور پر سیلف آئسولیشن میں جانے کی ہدایت کر دی گئی۔ جن کھلاڑیوں کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں ان میں فخر زمان، کاشف بھٹی، محمد حفیظ، محمد حسنین، عمران خان، محمد رضوان، وہاب ریاض، حیدر علی، حارث رؤوف اور شاداب خان شامل ہیں۔ ٹیم مینجمنٹ میں شامل مساجر کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آیا ہے۔
اتوار کو 5 کرکٹرز کے ٹیسٹ راولپنڈی میں ہوئے تھے، جبکہ 35 کھلاڑیوں اور آفیشلز کے کورونا ٹیسٹ پیر کے روز لاہور، کراچی اور پشاور میں لیے گئے۔ جن کھلاڑیوں اور آفیشلز کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں وہ لاہور کے بایو سیکیور ماحول میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اگر کھلاڑیوں کے دوسرے مرحلے میں لیے جانے والے ٹیسٹ بھی منفی آئے تو وہ 28 جون کو خصوصی پرواز سے مانچسٹر روانہ ہو جائیں گے۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں دیجیے ہماری پوری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت ایک مختصر سبق تھا، اس کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے علاقائی خبریں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے۔ www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں۔ ڈونیشن کا طریقہ چنیں۔ اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر ایس ایم ایس بھیجیں۔ آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی۔ جیز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جیز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں۔ آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات آج بھی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ PTV نیوز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرفران پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شنا خبر ساتھی مہانیس روزنہ خان۔ وزیراعظم عمران خان سریوگن کی کورونا وائرسی حوالات انمو سلاؤ اہم ہن۔ اسلام آباد ٹائیگر فورس سے رضاکار ساتھی ملاقات وزیراعظم سریوگن کی احتیاطی اقدامات و ذریعہ کی انا بیماری جلجوک جو رٹھوک پین کورونا ریلیف ٹائیگر فورس سے رضاکار و تعریف تھو جو وزیراعظم سریوگن کی چاپوری اسی سرمایہ ہن کیس کورونا وائرس جلجوک جو رٹھوک مجا حکومتی مدد تھینن۔ وزیراعظم خصوصی معاون ڈاکٹر معید یوسف سے ریوگن کی بوٹے ایئر لائن اور پاکستان ویو کے اجازت دیتے۔ اسلام آباد میڈیا بریفنگ دوجو ریوگن کی جون آخر بوسنگ دو شلگا ٹربگا دئی پروازی پاکستان وان کینو ذریعہ ڈبگا پش ہزار پاکستانی واپس وان۔ ریوگن کی وزیراعظم سے درین ملک قرحنک پاکستانیوں مسئلے حل تھو کی ہدایت تھوگن۔ خصوصی معاون سریوگن کی درین ملک بجنک مسافری آ ملک کی پالیسی مطابق سفر تھوکواجے۔ جدید بلتستانی گورنر راجہ جلال حسین مقبون سے عارضی ملازمی مستقل تھوکے بل 2020 سے منظوری دوگن۔ گورنری منظوری جو فتو عارضی ملازمی مستقل تھوکے انو بل قانون سڑیتن آتمشو جدید بلتستان اسمبلی مشین ممبرس 6000 عارضی ملازمی مستقل تھوکے بل منظوری کا تھے گورنریٹ خلیفل۔ جدید بلتستان کورونا وائرس بے دیگر اشمت منوٹے متاثر بلن۔ صحت محکمہ رپورٹوں مطابق انینو مجا ضلع استوری دئی ہنزائے اش جدید کا نگری ٹرے گزرے دو تنے ضلع دیامرے ایک مریض شامل ہیں۔ جدید بلتستان کورونا وائرس بے تین بوسنگ ٹروئی شلگا ٹربگا پش منوٹے متاثر بلن کنوجو پش کم 1000 سم بلن۔
अनुवक्ते ट्रेशल का दिव्युगा सत मरीजिहन के मुख्तलिफ दिशोर छलत छोरीतन नौर बल्तिस्तान डिवीजनर कोरोना वायरस से बेमुतासिर बिले 4 डॉक्टरों साथी सोई मनुरे सम्मिलन पाकिस्तान और कोरोना वायरस से बेबिला एक दे जमजा 4000 जो बस के मनुरे मुतासिर बिलन तो ने एक शल का दिव्युगा अशमोन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मुताबिक कोरोना वायरस से बेतिन बोसिंग 1,40,000 जो बस के मनुरे मुतासिर बिलन तो ने 3000 का 9 जो बस के मुअन अनुवक्ते पंजाब बुटी जो बस के मुतासिर हैं कौन प्रभुगा 10,000 जो बस के मनुरे मुतासिर बिलन अनिस्ताते शिना खबर फश बिल्टन सोस्ट्रकात बल्टी खबरें मटजाजता अल्लाह हाफिज। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम इदान से नितिन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बल्ती खबर को नजर से मोहम्मद अली हाजिर संसद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस जरसत कोरोना नज़र लुक सिंह याल जो लेकिन जुरजुरियतिन तने इत्ती लफ्जों अशी व्यसना या नत पो छमगोइन इस्लामाबाद इन टाइगर फोर्स जवान को नथुक फी वक्त फरतान वज़ीर-ए-आज़म इस जरसत पागज़े तने इत्ती लफ्जों अशी मबसना अस्पताल को निकल जित केतकिन म्यूल गंग गेस्टिद मामू फेस्पर डल रब कुन बसे यार जरूर लुक पे नबी फिन वज़ीर-ए-आज़म इस जरसत ओ मी नमजिंग लाफ्सुक्स पे मुहिम पुलिस सरियाफिन वज़ीर-ए-आज़म फेस पर उस्फा डॉक्टर मोईद यूसुफ इस जरसत एयरलाइन कंपनी गामला पाकिस्तानी ओ में इज़न फिन जब चोगा निशुमन्ना फिरुल गामी पाकिस्तानी जोखिमिन इस्लामाबाद मीडिया ब्रीफिंग वह डॉक्टर मोईद यूसुफ इस जरसत याल जरसतु खाना सुमचू थोनिमन जहाज निज्ञान निशुसुम नफचू पाकिस्तान ओमिन योबिन स्तोंग निशुंगिस पाथले पाकिस्तानियों यूलिंग यावाला कोरोना नदी लुक सिंह मुजिन ब्याफरी टाटा लफ्जों साशिबेन यूली फेरुल वे म्यूल लसा सोसे सोसे यूली पॉलिसियों जरूर भी थसाइन गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन मकफोन से फ्रमचिक महकमों पक्का में मुलाजिम कुन पक्का बे बिल 2020 की मंजूरी मिलसत गवर्नरी मंजूरी जिंग मुलाजिम कुन पक्का ब्याफरी कानून दनफीन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली नती मेंबर को निसी या बिल को मंजूर ब्याफरी गवर्नर लकल ताफिन पा गिलगित बल्तिस्तान या मिंद सब्यत कोरोना शिदाना नतबा सोसत महकमा सियाहती रिपोर्ट पनोजम से जिला अस्तोरी मिंदफचू हंजाइंग अफगत गिलगित न नगर सुमसुम गजीरिंग निस दबना जिला दियामरिंग मिंदा चिक नतबा सोफिन गिलगित बल्तिस्तान दासन थोनिमन कोरोना वायरस शिदाना स्टोन चिक न सुमगिया नंगी शुसुम न अगा नतबा सोफिन देहा बल्तिस्तान डिवीजन इन डॉक्टर विजना सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर चिकता से मिंदा चुकसुम कोरोना नत फोक से दोसत दबना या मिंदा सुम नतपा सोसत दुसस करदुंग नतपा निशुंगिस नरगु गांचिंग त्रुक दबना खरमाई मिंदागिस नतपा पिन इर्गस्तित गंग या स्टोन विजी पथलेला कोरोना बेरसत जगह लोखरे मिंदा सब्यत नंगी शुब गल्फिन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर नजूम से कोरोना वायरस की शिदाना नतपा सोंखन को निश्चित लाख चिक न स्टोंग शुबजी न चोंगस पथलफिन दबन स्टोंग सुम न गुब्या पथले गल्फिसैन पंजाब स्टोंग शुसुम न चुस्चिक सिनिंग स्टोंग शुसुम न चुबजी इस्लामाबाद स्टोंग चुस्चिक बलूचिस्तान स्टोंग गु खबर पख्तूनख्वा स्टोंग सख्सुम दबन आजाद कश्मीरिंग और गुब्या न सुमचू थले नतपा सोफिन खबर कुन शम्स या शजबस उदय फारिंग ये मंजरनामा है। मंजरनामा यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल वो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ,
اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے کہ تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر، ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رائے؟ بدلتی رائے دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ PTV نیوز جائز میر بوزنا ایک خبر۔ وزیر عمران خان ٹائیگر فورس کن رضاکارن سی ملاقات کورمت۔ ات موقع پہ وزیر عمران خان ورمت کہ کورونا وبا حوالہ ریت سٹھا اہم تو ون کہ احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتی ہے کہ یہ وبا پھہلنے نش رکانیت۔ دفتر خارجہ ترجمان آشا فاروقی ورمت کہ پاکستان مقبوضہ جموں تو کشمیر میں نوجوانوں ہند ماورائے عدالت ہلاکتن ہز مذمت کران۔ اسلام آباد ہفتہ بریفنگ میں ورمت کہ کنٹرول لائنہ پہ بھارتی خلاف ورزی مسلسل جاری، بھارتی فوج مسلسل شہری آبادی نشانہ بناوان۔ ترجمان وون کہ بھارت چہ حالیہ کاروائی مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم نش توجہ ہٹاونچ کوشش۔ کوہالہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ تاریخی سفری کی مہد سپدہ آز۔ معاون خصوصی اطلاعات السنی باجوہن پنس ٹویٹس من ورمت کہ توانائی ہندس شعبس من 6.4 ارب ڈالر ہند سرمایہ کاری سپدان تو ون کہ تمام سٹیک ہولڈر ہند سخت محنت سپد یہ مہد ممکن۔ معاون خصوصی ون کہ وزیر اعظم سن واضح ہدایت مطابق سی پیکس پہ کام سٹھا تیزی سان جاری۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجن پنہ ریاستی دہشت گردی ہند تازہ کاروائی دوران سفر قصبس میں مزید 2 نوجوان شہید کرمت۔ کشمیر میڈیا سروس مطابق فوجن نوجوان قصبہ کس ہردوا شیوا علاقہ مز تلاشی تو محسوس کس کاروائی دوران شہید کرمت۔ بھارتی پولیس اہلکارن دعویٰ کورمت کہ نوجوان عسکری پسند یم فوجس ست لڑکہ مز مارنہ آئہ۔ آخری اطلاعات واتس تام علاقہ مز فوجی کاروائی جاری۔ قابض انتظامیہ علاقہ مز 2G انٹرنیٹ سروس تہ متعلق کرمت۔ ہپور بھارتی فوجن بڈگام ضلع کن مختلف علاقوں پہ شکوشی نوجوان گرفتار کرمت۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ چیئرمین خواجہ فردوس اسلامی اتواس تنظیم ہند جموں تو کشمیر متعلق رابطہ گروپ حالیہ اجلاس اعلامیہ خوشائند قرار دورمت کہ رابطہ گروپ طرف کشمیر ہند تنازع مسلم اموک مسئلہ قرار دن انتہائی خوش افزادس مثبت پیش رفت۔ خواجہ فردوس ان خیالات ہند اظہار پارٹی ہند ہنگامی اجلاس دعوت کران ونمت۔ اجلاسس مز مقبوضہ جموں تو کشمیر مز خراب صورت حالت پہ غور خوض کرنا آمت۔ مقبوضہ کشمیر میں ممتاز عادتی رہنما سید صلاح الدین سن نیچی سید شاہ یوسف تو سید شکیل احمد یم نئی دہلی ہندس تہاڑ جیلس من غور قومی تو نظر بند سندو اہلکاروں قابض انتظامیہ پہ کورونا وائرس وبا کے پیش نظر کن مقبوضہ علاقہ من منتقل کرنس پر زور دمت۔ سید شاہ یوسف تو سید شکیل احمد سند اہلکارن سری نگر پہ جاری کس بیان ورمت کہ تہاڑ جیلس من دمن کش نظر بندی ہند سلامتی تو صحت پہ متعلق سٹھا زیادہ تشویش ظاہر کرمت تو ون کہ تھس وقت من یل پورے دنیا جیلس من نظر بندن ہند تحفظ خاطر مختلف اقدامات کر بھارتی حکومتس پزِ یمن ہند خاطر اقدامات کریں۔ مقبوضہ کشمیر مز نریندر مودی ستائی حکومتن مقبوضہ علاقہ آبادی ہند تناسب تبدیل کرنے پن مضمون منصوبہ برہ پکناؤ خاطر بیاق غیر قانونی اقدام تلمت۔ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر مز اخ قوم اخ راشن کارڈ سکیم شروع کرمت۔ یا تحت مقبوضہ کشمیر مز بھارتی ہندین راشن کارڈ جاری کرنے ین تاکہ تم ین مقبوضہ علاقہ شہری ظاہر کرنے۔ ابتدائی مرحلہ مز امہ سکیم ہند آغاز صرف 2 سرکاری راشن ڈپن پہ کرنا آمت۔ مقبوضہ کشمیر ہند لیفٹنٹ گورنر سے مشیر فاروق خانن جموں کس باگوتی نگر علاقہ مز امہ سکیم ہند آغاز کرمت تو آئی بھارتی ریاست مدھیہ پردیش تو اتر پردیش سے تعلق تھاون والن مزدورن مز سرکاری شناخت راشن کارڈ تقسیم کرنا۔ معروف تجزیہ نگاروں ون کہ بھارتی حکومت ہیکہ پن اندرونی ناکامی متعلق عالمی برادری نیش حربہ ہند ذریعہ گمراہ کرنیت۔ تجزیہ کاروں ریٹائرڈ بریگیڈیئر غاز ظفر
ڈاکٹر طلعت علی محمد خان تو عبداللہ گل ڈاکٹر وسیم خاجان ریڈیو پاکستان کس خبروں حالات حاضرات چینل سے کت بات کران ونمت کہ مودی حکومتن کور بھارتک سیکولر تو جمہوری بت مسق تجزیہ کارو ونمت کہ مقبوضہ مز بھارتی فوج کے 10 انسانی حق ہند سنگین خلاف ورزی عالمی برادری ہند ضمیر چوجاڑان سابق بھارتی وزیر خزانہ کانگریس سینئر پی چدمبرن بی اکہ پھر بھارت چن لائن آف ایکچوئل کنٹرول کس معاملس پہ بھارتی جنتا پارٹی ہز حکومت تنقید نشان بنانا ونمت کہ وزیر اعظم نریندر مودی سندس بیانس برخلاف یہ ناقابل تردید حقیقت کہ چینن کر لداخس چہ گلوان وادی مز پرین پوزیشن تبدیل پی چدمبرن پنس ٹویٹس مز ونمت کہ چین وزارت خارجہ تو PLA پیپلز لبریشن آرمی کور بی اکہ پھر شدمت سان پور گلوان وادی پہ پن دعوی تو وونک کہ بھارتس پہ وادی خالی کریں کانگریس رہنما وون کہ لوگ وچان کہ کیا مودی حکومت ہیکیا وادی ہز پرانی زمینی صورتحال بحال کرنے مز کامیاب ثابت کن نہ چینن وونمت کہ لداخ چہ گلوان وادی مز چین تو بھارت کن فوجن درمیان حالیہ سرحدی جھڑپ ہند ذمہ دار بھارت بیجنگ مز گلوان وادی مز جھڑپہ متعلق سوال ہندس جواب دان چینی وزارت دفاع ونمت کہ بھارتس پہ صورتحالس معاملس پہ ان خاطر تو سرحدس ست امن استحکامس پہ برقرار تھونے خاطر چینس ست کت بات کریں مقبوضہ مز عالمی وبا کورونا سب آز بیاق شخص جام باغ سپدن ست مہلک وبا سب مقبوضہ علاقس مز ونیک تام فوت سپدن والن ہند تعداد بڑھت 9 سپدمت پونچھک رہائشی 520 شخص سپد رات رات گورنمنٹ میڈیکل کالج جمس مز مہلک وبا سب جام باغ گورنمنٹ میڈیکل کالج جمک MS ڈاکٹر دارا سنگن ونمت کہ مذکور شخص ذبادس کس ورزس مز مبتلا مہلک وبا ست وادی مز ونیکتام 68 نفر جم ڈویژنس مز کاہ یل زن لداخ قصص مز اخ شخص جام باغ سپدمت کشیر پہ ووت بلٹن اند اصل اجازت اللہ حافظ عوامی نمائندوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکتی ہے اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے. انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، عوام سے عوام تک. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. PTV نیوز کی گوجری خبروں کے نال محمد نثار. وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگر فورس کا رضاکاروں سے ملاقات کی. اس موقع پر وزیر اعظم نے جو کورونا وبا کا حوالہ تھی یہ مہینوں مجھ اہم ہے. احتیاطی تدابیر پر عمل کر گئی اس وبا نہ پھیلتی روکیو جا سکے. دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں نوجوانوں کی مابرائے عدالت قتل ہلاکت کی مذمت کرے. اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں انہوں نے کچھ لائن آف کنٹرول پر بھارتی خلاف ورزی مسلسل جاری ہے. بھارتی فوج مسلسل شہری آبادی نہ نشانہ بنا رہی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت کی حالیہ کارروائی مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. کوہائلہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ کو تاریخی پکی معاہدوں اج پیگو. معمول خصوصی اطلاعات آسن سلیم باجوہ نے اپنا ٹویٹ میں دسو کہ توانائی کا شعبہ میں $2.4 ارب کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. انہوں نے کہا تمام اسٹیک ہولڈر کی سخت محنت کے باعث یہ معاہدوں ممکن ہو. معمول خصوصی نے کہا وزیر اعظم کی واضح ہدایت ماپیک سی پیک منصوبہ پر کم تیز کیے جا رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آئسو پور قصبہ میں 2 کشمیری جوانانہ شہید کر دیتے. کشمیر میڈیا سروس مابق فوجیوں نے جوانانہ قصبہ کا علاقہ ہر 2 شف میں تلاشی سے محاصرہ کی کارروائی کے دوران شہید کیو.
بھارتی پولیس کا ایک عہدیدار نے دعوی کیا کہ جوان عسکریت پسند تھا جنہوں نے فوج نال جھڑپ میں قتل کیا گیا. آخری اطلاعات ملن تک فوجی کارروائی جاری تھی. قابض انتظامیہ نے علاقہ میں 2G انٹرنیٹ سروس معطل کر دیتی ہے. وہاں بھارتی فوجیوں نے ضلع پٹکام کا مختلف علاقوں تھی 6 کشمیری جوانوں نے گرفتار کر دیا ہے. مقبوضہ کشمیر کا ممتاز آزادی رہنما سید صلاح الدین کا پوت سید شاہد یوسف سے سید شکیل احمد جو نئی دلی کی تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بندی کا ٹبرا نے قابض انتظامیہ پر انہوں نے کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر مقبوضہ علاقہ منتقل کرنے پر زور دیتے ہوئے سید شاہد یوسف سے سید شکیل احمد نا اہل خانہ نے سری نگر میں جاری کن بیان میں تہاڑ جیل میں ہندوؤں تحت دوجا کشمیر نظر بندہ کی سلامتی حیثیت بارے ڈونگی چنتا باندھے کی ہے. انہوں نے کہا یہ ایک ایسا ویلا میں جب پوری دنیا نے جیلا میں نظر بندہ کا تحفظ واسطے مختلف اقدامات کیا ہیں بھارتی حکومت نہ غیر قانونی طور پر نظر بندانہ مقبوضہ کشمیر منتقل کرنے پر غور کرنا چاہیے. جموں کشمیر ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کا چیئرمین خواجہ فردوس نے اسلامی تعاون تنظیم کا جموں کشمیر بارے رابطہ گروپ کا حالیہ ہنگامی اکٹھ کا اعلامیہ نہ خوش قرار دیتا ہوا کہ رابطہ گروپ تروں قضیہ کشمیر نہ مسلم امہ کو مسئلہ قرار دینا انتہائی حوصلہ افزا سے مثبت پیش رفت ہے. خواجہ فردوس نے ان بیچاروں کو اظہار پارٹی کا ایک ہنگامی اکٹھ کی صدارت کرتا ہوا کیو. اکٹھ میں مقبوضہ کشمیر کی موجودہ گمبھیر صورتحال پر غور و خوض کیو گیو. خواجہ فردوس نے OIC رابطہ گروپ تروں کشمیریوں کی تمناؤں معافی قضیہ کشمیر کا منصفانہ حل کی حمایت عزم کا ادا کو خیر مقدم کیو. مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی کی فسطائی حکومت نے مقبوضہ علاقے کی آبادی کا تناسب نہ تبدیل کرنے کا اپنا مضمون منصوبہ نہ آگے بڑھانے واسطے ایک انہور غیر قانونی اقدام کیے ہوئے. بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں ایک راشن کارڈ اسکیم شروع کی. اس اسکیم کے تحت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ہندوؤں کا راشن کارڈ جاری کیا جائے گا تاکہ انہوں مقبوضہ علاقہ کو شہری ظاہر کیا جا سکے. طے مطلب میں اس اسکیم کو آغاز صرف 2 سرکاری راشن ڈپوؤں پر کیا گیا ہے. مودی حکومت اس سال اگست کر اس اسکیم پر پورا مقبوضہ کشمیر میں عمل درآمد کرنا چاہے. مقبوضہ کشمیر کا لیفٹیننٹ گورنر کو مشیر فاروق خان نے جموں کا علاقہ بھگوتی نگر میں اس اسکیم کو آغاز کیو. بھارتی ریاست مدھیہ پردیش سے اتر پردیش کی تعلق رکھنے والا مزدورت میں سرکاری راشن کارڈ تقسیم کیو. معروف تجزیہ کاران نے کہ بھارتی حکومت اپنی اندرونی ناکامیت بارے عالمی برادری نہ اوچھات کنڈا ماں پہ گمراہ نہیں کر سکتی. تجزیہ کارہ میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر گزنفر ڈاکٹر طلعت علی محمد خان عبداللہ گل تے ڈاکٹر وسیم خواجہ نے ریڈیو پاکستان کا خبروں تے حالات حاضرہ کا چینل سنگ کل کرتا ہوا کہ مودی نے بھارت کو سیکولر جمہوری چرو مسح کر دیتے ہوئے تجزیہ نکارہ نے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی عالمی برادری کو ضمیر جھنجھوڑ رہی ہیں. سابق بھارتی وزیر خزانہ تے کانگریس کا سینئر رہنما پی چدمبرم نے ایک بار پھر بھارت چین لائن آف کنٹرول کا معاملہ وار بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نہ تنقید کو نشانہ بناتا ہوا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان کے خلاف یا ناقابل تردید حقیقت ہے چین نے لداخ کی گلوان وادی کی پرانی پوزیشن تبدیل کر دیتی ہے. پی چدمبرم نے اپنا ٹویٹ میں کہ چین کی وزارت خارجہ PLA نے ایک بار پھر پوری طاقت نال پوری کلان وادی پر اپنا دبو چتلائے ہوئے ہے کہ بھارت نہ وادی خالی کرنی چاہیے. کانگریس کا رہنما نے کہ مودی حکومت وادی کی پرانی زمینی صورتحال بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں. چین نے لداخ کی وادی گلوان میں چین سے بھارتی فوجیوں بچکار حالیہ سرحدی جھڑپ کی تمام ذمہ داری بھارت پر عائد کر دیتی ہے. کشمیر میڈیا سروس مافک چینی وزارت دفاع نے وادی گلوان میں حالیہ جھڑپ بارے کہ اس کی تمام ذمہ داری بھارت پر عائد ہے. چین نے یہ بھی کہ صورتحال نامعمول پر لان کے سرحد پر امن و استحکام کی بحالی واسطے چین بھارت نہ رل کے کام کرنے واسطے تیار ہے. ناظرین مقبوضہ کشمیر میں عالمی وبا کورونا کے باعث آج ایک اور شخص جان بحق ہو گیا. ملک وبا کے سبب مقبوضہ علاقہ میں ہون ٹکر وفات پاک پانے والوں کی تعداد بڑھ کے 90 ہو گئی ہے. کشمیر میڈیا سروس مافک پونچھ کو رہائشی 57 سالہ شخص گزری رات گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں ملک وبا کے باعث جان بحق ہو. گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کا MS ڈاکٹر دارا سنگھ نے کہ مذکورہ شخص ذیابیطس کا مرض میں مبتلا تو
ملک و باتی وادی کشمیر میں ہوں تکر 78 افراد، جموں ڈویژن میں 11 جبکہ لداخ خطہ میں ایک شخص جم بحق ہو چکا ہے۔ ایسے کہ نالی کوجری کا خبر ختم ہوئی، ازن کو رب رکھو۔ پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے۔ www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں۔ ڈونیشن کا طریقہ چنیں۔ اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں۔ SMS کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر SMS بھیجیں۔ آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی۔ جائز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جائز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جائز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں۔ آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں۔ صرف PTV نیوز پر۔ اگر وہ زندہ ہے تو اسے ساتھ لے کر آؤں گا، وعدہ کیا ہے تم سے۔ اگر شہید ہو گیا ہے تو آپ انتقام لیے بنا واپس نہیں آئیں گے۔ کافر تو ہر جگہ ہے حسن پاشا، قبیلے میں ہے، محل کی راہداریوں میں، اور مسلم امت ٹکڑوں میں بٹی ہے۔ ہم بے شک اس وقت اندھیروں میں گرے ہیں، لیکن ہماری فتح کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ ہمارا مقصد پورا ہونے تک ہمارے مہمان رہیں گے۔ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਸਾਬਣ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ। ਨਿੱਛ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਆਏ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਤ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਨਜ਼ਲਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਤਿੱਬੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਤਦਬੀਰਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। صنعتی مالکان متوجہ ہوں، کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بائیو میٹرک حاضری پر پابندی عائد کریں، تھرمل اسکیننگ کی سہولت یقینی بنائیں، ملازمین کے لیے ماسک اور دستانوں کا استعمال یقینی بنائیں، داخلی اور خارجی راستوں پر سینیٹائزرز کی دستیابی یقینی بنائیں، ملازمین کو 8 گھنٹے کے دورانیے کے حساب سے 2 شفٹوں میں تقسیم کریں۔ کرونا وائرس کی علامات کی صورت میں متاثرہ ملازم کی دفاتر یا کام کی جگہ پر آنے جانے پر پابندی عائد کریں۔ آگاہی مہم کے حوالے بینرز آویزاں کریں۔ دفاتر میں یا کام کرنے والی جگہ پر بار بار ہاتھ دھونے کی سہولت موجود ہو۔ مالکان اور کارکنان کے کپڑوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے اسپرے کریں۔ ایسے ورکرز جن میں کرونا کی علامات ظاہر ہو جائیں ان کے لیے عارضی قیام گاہ یا قرنطینہ کمرے کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کو ٹیسٹ رزلٹ آنے تک قرنطینہ کیا جا سکے۔ اسٹاف کے دفاتر یا کام کی جگہ آنے جانے کے لیے ذرائع آمد و رفت میں احتیاط برتی جائے تاکہ ہجوم سے بچا جا سکے۔ اسٹاف کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ کام کے دوران یا کوئی چیز کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے۔ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی،
بلوچی، بنگالی، پٹھان یا پنجابی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے.